وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 24 سے 26 تک آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے حق کو قبول کرنے سے عملاً انکار کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان انت الا نذیر، آپ تو فقط ڈر سنانے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 24، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بھجوایا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ یہ آیت سامعین کرام میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں اس کے آدھے حصے پہ ہم نے بات کی تھی۔ بشیرم و نذیرہ پہ ہم بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھجوایا ہے، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے مگر اس میں ہو گزرا ہے ڈرانے والا۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ ذمہ داری اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے پورا کرتا ہے، جو تقریباً 1,24,000 کی تعداد میں انبیاء اور رسول آئے اور انہوں نے مخلوق کو ڈرایا، یعنی بے مقصد زندگی گزارنے کے انجام سے، اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کے غلط انجام سے ڈرایا یا برے انجام سے۔ تو بہرحال یہ اب بھی سامعین کرام یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اب کوئی نہیں ہے ڈرانے والا۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور نبوت ان پر ختم ہے، یہ بات بالکل اچھی طرح، یعنی کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ قرآن اور سنت یہ آ چکے ہیں، ہدایت کا اتمام حجت ہو چکی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے سچے لوگوں کا، جو وارث نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء کی سی ہے۔ وہ ڈیوٹی دینے والے سامعین کرام آج بھی موجود ہیں اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرانے والے آج بھی موجود ہیں۔ بہرحال قرآن اور حدیث بنیادی طور پہ موجود ہے اور یہ مضمون وسیع ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے تھوڑی سی میں اس کی تفصیل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جاہلیت کی موت مرا۔ تو امام زمان جو ہے، امام وقت، آج بھی موجود ہیں سامعین کرام۔
یعنی سچے لوگ. اب یہ کون ہیں؟ یہ علماء حق ہیں، علماء ربانیین ہیں، اور قرآن کی زبان میں سچے لوگ ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ابھی مضمون آئے گا سامعین کرام اس کے بارے میں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر میں نے وارث بنا دیا جن کو میں نے چن لیا تھا اپنے بندوں سے. ثم اورثنا الکتاب ثم اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا، ابھی وہ مضمون آئے گا انشاءاللہ، اس پہ بات کر لیں گے. بہرحال وہ سلسلہ ہدایت اب بھی جاری و ساری ہے. نہ صرف یہ کہ کتاب اور سنت صحیح حالت میں ہم تک موجود ہے نمبر 1، بلکہ اس کے پہنچانے والے بھی موجود ہیں، سچے لوگ، اس پر عمل کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اللہ والے بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو بھی شخص میری طرف رجوع کر چکا ہو تم اس کا اتباع کرو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تو بہرحال وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ بھی مضمون ہے کہ تم اس کی طرف یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا فی سبیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون. تو اس میں وسیلہ جو ہے اس کی طرف کوئی ذریعہ ڈھونڈو، تقوی اختیار کر لو، اس کی راہ میں محنت کرو، جد و جہد کرو، اور اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو. اب ذریعہ جو ہے سامعین کرام، جہاں اور ذرائع ہیں، کتاب ذریعہ ہے، سنت ذرائع، اچھے اخلاق ذریعہ ہیں، وہیں ایک مرد مومن، ایک مرد خدا، ایک مرد مومن، ایک عالم حق، ایک عالم ربانی، ایک وارث نبی، وہ بھی ذریعہ بن سکتے ہیں سامعین کرام. اور ضروری یہ ہے، بغیر تعصب کے اگر آپ سوچیں تو ہر کام کے لیے آپ کو استادی شاگردی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ایک لڑکا ہے MBBS 5 سال پڑھ، اب اسے یعنی اب اس میں یہ ہے نا کہ ایک پریکٹیکل جہاں اس کے استاد ہوتے ہیں. دیکھیں ایک لڑکا جو ہے وہ علاج کی تربیت لے رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے، تو اس کے سکھانے والے بھی ہیں نمبر 1، پھر وہ عملی تربیت بھی فراہم کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتے ہیں، ہر میڈیکل کالج کے ساتھ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتا ہے. وہ جو ہے یعنی ڈاکٹر جو ہیں پیریڈ ہوتے ہیں، ڈاکٹر اپنے شاگردوں کو لے کے ایک ایک مریض پہ بات کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں ایسا. تو یہ دیکھیں تعصب کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ انسان کو ہم نے یعنی خدا ماننا ہے، بندگی صرف اللہ کی ہے، باقی رہنمائی ہے. تو اس میں کون سا ایسا تعصب کی بات ہے کہ بھئی ہمیں رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عملی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بغیر تعصب کے آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہاں مجھے ضرورت ہے ایک استاد کی، ایک مرشد کی، جو میری رہنمائی کرے اور وہ مجھے حضور کا اتباع کا ایک نمونہ پیش کرے تاکہ میں اس کی پیروی کروں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تو یہ مضمون اتنا وہ نہیں ہے. بہرحال تعصب آ گیا ہے، اس لائن میں تعصب آ گیا ہے، اور پھر جھوٹے ڈبہ پیر قسم کے لوگوں نے اس معاملے کو مزید یعنی بدنام کر دیا ہے. لیکن ایسی مایوسی کی بات نہیں ہے، آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، رب والے موجود ہیں. وَلَكِنْ كُونُوا ربانیین، رب والے بن جاؤ. صرف ڈھونڈنا شرط ہے سامعین اکرام. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. آپ کو میں ایک یعنی آسان بات بتا رہا ہوں، اگر آپ کی نیت خالص ہے، جد و جہد ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرمائے گا اپنے راستوں کی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، جس نے جد و جہد کی میرے بارے میں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ان کو ضرور میں اپنے بہت سے راستے بتا دوں گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی مدد تو محسنین کے ساتھ ہے، نیکوکار. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے سامعین کرام. اور اب کہا جا رہا ہے، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ،
اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فقط کذب الذین من قبلہم، تو جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح روشن دلائل لے کے، وبالزبر صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر اور روشن کتابوں کے ساتھ وہ تشریف لائے. ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑ کر لی، پھر میں نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا. فکیف کان نکیر، کیا ہوا انجام انکار کرنے کا، یعنی عذاب آ گیا ان پہ. نکیر کہتے ہیں عذاب کو، انکار کرنے کو. فکیف کان نکیر یعنی انکار کا انجام کیا ہوا، آپ دیکھ لیں. بہرحال یہ آیت تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں سامعین کرام. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اس میں ایک گنا تسلی دی جا رہی ہے داعیان الی الحق کو. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند تھے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے تھے، اور سب سے زیادہ ہوشیار تھے. یعنی اور تو اب اس میں یہ ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ بنیادی طور پہ یہ کتاب تو جہاں عام لوگوں کے لیے ہے، جہاں مومنوں کے لیے ہے، جہاں متقیوں کے لیے ہے، وہاں یہ علماء حق کے لیے ہے، داعیان الی الحق کے لیے اس میں بہت ہدایت موجود ہے. اس کا مخاطب یعنی اولین مخاطب جو ہے وہ اکثر اوقات پیغمبر ہی ہوتے ہیں. جیسا کہ آج یعنی ہم اگر کہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، تو بظاہر مضمون تو شان نزول کے حساب سے اس کے مخاطب، اولین مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت تک اس دین کو پہنچانے کی، لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ والوں کی ہے، علماء حق کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچے امتی ہیں ان کی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ساتھ ساتھ سامعین کرام کہ یہ ڈیوٹی جو ہے، دعوت الی اللہ کی ڈیوٹی، اس کا حضور کے پیغام کو قبول کرنے کی اولین ذمہ داری میری ہے اور آپ کی ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں اور آپ ان کا میسج ہم تک پہنچ جاتا ہے اور ہم حضور کی دعوت کو اپنا لیتے ہیں، تھوڑی سی توجہ سے میری یہ بات سنیں. اگر ہم نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب اور معبود اور مقصود تسلیم کر لیا اور اس کے راستے پر چل پڑے، اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پیغام کو ہم نے آگے پہنچانا ہے. میں داعی الی الحق ہوں، آپ داعی الی الحق ہیں، یعنی اپنی اپنی سطح کے حساب سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب لوگ جو ہیں چل پڑیں اور یہ تبلیغ شروع کر دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں، نہیں. دیکھیں ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے. میں اس میز پہ میز کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ اپنے گھر میں دیکھیں، آپ کا آپ کے گھر میں آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں. سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے نا. ماں باپ یعنی وہ تو بات آپ بنے ہیں یا نہیں بنے، ماں باپ. لیکن آپ اس وقت یا کسی کی بیٹی ہیں یا بیٹا ہیں، پھر آگے چل کے آپ کوئی آپ کی بیوی ہے یا کوئی آپ کا شوہر ہے اور کوئی آپ کے بچے ہیں. پھر اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کا کوئی حلقہ احباب ہے بازار میں، حلقہ اثر ہے، حلقہ احباب ہے. آپ کی کوئی حیثیت ہے اس معاشرے میں، یقیناً ہوگی، آپ کے کچھ جاننے والے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے، یہ توجہ سے سنیں، جہاں تک ہو سکتا ہے آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہونے کے ناطے داعی الی الحق ہیں. آپ نے اگر خود حق کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، آپ پہ لازمی ہے کہ یہ دعوت جو ہے آپ آگے پہنچائیں. یعنی کوئی خاص اشخاص نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ کام جو ہے چند لوگوں کا ہے. نہیں، ہم سب کا ہے. من حیث الامت جو ہے، حضور کی امت اجابت. ہم نے حضور کی دعوت کا جواب دیا، قبول کر لی، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا. اب ہماری یہ ڈیوٹی ہے ہم سب کی کہ وہ پیغام جو ہے وہ ہم آگے پہنچائیں، آگے کنوے کریں.
لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور نیکی کی دعوت دو گے اور برائی سے روکو گے۔ اور نیکی اور برائی میں نے آپ کو کہا سامعین کرام بنیادی طور پہ یہ نہیں کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا کسی نے داڑھی نہیں چھوڑی یا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا یا کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو آپ یعنی اس کی تبلیغ شروع کر دیں۔ وہ تو اپنی جگہ ہے، یعنی وہ سب اچھے کام ہیں، برے کام یعنی چھوڑنے ہیں ہمیں اور نیک کام کرنے ہیں، لیکن ایک برائی ایک اور بھی ہے بنیادی طور پہ۔ ایک نیکی بنیادی طور پہ سب سے بڑی ہے، ایک برائی سب سے بڑی ایک اور بھی ہے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اصل برائی کیا ہے، اصل گناہ کیا ہے، اصل جرم کیا ہے؟ اصل جرم یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغام سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیں۔ قرآن کے حساب سے اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہو جائے اور غیر اللہ کی محبت کو آپ اپنے دل میں جگہ دے دیں، غیر اللہ کی محبت کو آپ اپنے دل میں جگہ دے دیں اور اللہ کی یاد کو دل سے خالی کر دیں۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ جب غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی مخلوق پہ بھروسہ شروع کر دیتے ہیں، مخلوق پہ اعتماد شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح آپ شرک کے مرتکب ہونے لگتے ہیں، کیونکہ غیر اللہ سے آپ کی محبت اور تعلق بڑھ جاتا ہے۔ یہ بالکل میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں سامنے، غیر اللہ سے آپ کا تعلق، خواہ وہ اولاد ہو غیر اللہ، خواہ وہ مال ہو، اولاد ہو، آپ کی کرسی ہو، آپ کی حیثیت ہو، آپ کے پلاٹس ہوں، آپ کا جائیداد ہے، کاروبار ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے مثال کے طور پہ، یہ اس سب کو آپ دل میں جگہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سب سے بڑا جرم ہے سامعین کرام، یعنی غیر اللہ کو دل میں جگہ اگر آپ نے دے دی تو اس میں پھر اللہ کی یاد نہیں ہوگی، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی خطا ہے اور بہت بڑے نقصان کا باعث ہے سامنے کرام۔ یہ بات جو ہے یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ اچھا برائی کیا ہے؟ یہی چیز۔ اچھائی کیا ہے؟ اچھائی یہ ہے کہ آپ نے حق کی دعوت کو قبول کر لیا، حضور کے پیغام پہ لبیک کہا، اللہ تعالیٰ کی پکار پہ لبیک کہا۔ آپ کہتے ہیں نا حج میں یا عمرے میں جاتے ہیں، جب احرام باندھتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پکار سامعین کرام ہمیں آپ نے تو محدود کر دی ہے، یقیناً اس کا ایک رکن ہے، یعنی ایک شرط ہے، احرام کی ایک شرط ہے، واجب ہے، تو لیکن یہ دعوت حقیقت میں لبیک کی دعوت ہم نے کہنی ہے جب ہم ہوش سنبھال لیتے ہیں تب، یا جب بھی آپ کو حق پیش ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے حق پیش ہو جاتا ہے، کوئی پکارنے والا آپ کو پکارتا ہے اللہ کی طرف، تو آپ کو یہ کہنا ہے ضروری طور پہ، اور یہ نعرہ مستانہ بلند کرنا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ایک نعرہ مستانہ ہے، اگرچہ اس کو ہم حاجی کا ترانہ کہتے ہیں، لیکن یہ ہر مسلمان کا ترانہ ہے، خواہ وہ حرم کعبہ جائے یا نہ جائے، یہاں اس کو ایک لبیک کہنا ہے۔ اور لبیک زبانی طور پہ تو اگر آپ کہیں یا نہ کہیں، عملی طور پہ جب آپ نے شعور سنبھال لیا، یا جب بھی ہر ایک پکارنے والے نے آپ کو پکارا، اور یہاں میں قرآن مجید کی وہ آیت ضرور پیش کروں گا، مومن کی جو قیامت کے دن وہ صدا ہوگی نا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یا یہ دنیا کی بات ہے یا آخرت کی؟ بہرحال میں اس وقت یہ پکار کی بات کر رہا ہوں بنیادی طور پہ۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، او کما قال اللہ تعالی فی قرآن مجید۔ اس میں مومن کی پکار یہ ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، جب یہ حق پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہے تو یہ پکارتا ہے پھر اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، اس کی پکار کیا تھی کہ رب کو اپنا مقصود بنا لو، رب کو اپنا محبوب بنا لو، رب کو اپنا معبود بنا لو، رب کو اپنا محبوب مطلوب بنا لو، تو ہم ایمان لے آئے، فآمنا۔ تو یہ پکار ہے سامنے کرام لبیک کی، مختلف طور پہ قرآن پاک میں یہ مضمون آتا ہے، میں نے آپ کو یعنی بہرحال یہ ایک یعنی لبیک، یہ لبیک اللہم لبیک یہ ہم نے کہنا ہے یہاں آج اسی وقت، بہرحال ہر ایک کی پھر اپنی مرضی ہے اور وہ پھر اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، اس میں ہم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ بہرحال یہ میں تذکرہ کر رہا تھا سامعین کرام، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ، تو جو مضمون میں نے آپ کو شروع کیا تھا کہ قرآن بنیادی طور پہ اول جو ہے وہ اس کا مخاطب داعی الحق ہے، پھر مسلمان ہے، پھر جو بھی لوگ ہیں اور وہ بھی ہیں۔ تو وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اب یہاں داعی الحق کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہاری کوئی بات نہ مانے تو کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے بھی سامعین کرام جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا مضمون جو ہے داعی الحق کے لیے ہے، یہ سارا جو وما يستوي الاعمى والبصير، یہ داعی الحق سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ابھی جو آنے والا مضمون ہے وہ بھی داعی الحق کے لیے ہے سامعین کرام۔ بہرحال اس میں داعی الحق سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی اگر کوئی تمہاری بات کو جھٹلائے نہ مانے تو فکر کی بات نہیں، تم فکر نہ کرو، تم اپنا کام کیے جاؤ، جس سے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ دیکھو اے داعی الحق تمہارے ذمے پہنچانا ہے، حساب کتاب لینا پھر ہمارے ذمے ہے۔ بہرحال یہ مضمون ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ تمہیں جھٹلائیں اے داعی الحق، فقط یہ عام میں نے کر دیا مضمون، فقط كذب الذین من قبلہم، تو تحقیق جھٹلایا گیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی ہر زمانے میں لوگ جھٹلانے والے موجود ہوتے ہیں، حق کی تکذیب کرنے والے ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح روشن دلائل لے کے، بالزبر صحیفوں کے ساتھ اور کتاب روشن کے ساتھ۔ پھر کچھ لوگوں نے انکار کیا، ظاہر ہے یہ تو انکار اور اقرار میں آزادی ہے، تو کچھ لوگ مان گئے، کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ ثم اخذت الذین، اب جنہوں نے نہیں مانا اور انکار کیا ان کی میں نے پکڑ کر لی، فکیف کان نکیر، تو اب دیکھو کیا ہوا اس انکار کا انجام۔ اب ظاہر ہے وہ انکار کا انجام ہمارے سامنے ہے سامعین کرام، اور یہ آپ کو میں بتا دوں سامعین کرام، حق سے انکار کا انجام یہاں بھی بہت برا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب وہ عذاب نہیں آتے جو گزشتہ اقوام پہ آئے تھے، قوم نوح کا طوفان نوح پھر نہیں آیا، ایک ہی مرتبہ آیا، یا قوم عاد پہ جو عذاب آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم لوط پہ آیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ عذاب نہیں آتے، اور یہ ہمارے کچھ جو علماء سو ہیں وہ بھی میٹھی گولیاں دے دے کے ہمیں سلا دیتے ہیں کہ بھئی عمل کی، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو صرف لفظی کلمے پر مطمئن کر دیں کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، تم مسلمان ہو اور تم بڑے خوش قسمت ہو، جو مرضی آئے کرو دیکھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ حضور اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنی امت کو جنت میں داخل نہ کروا دیں۔ یہ میٹھی میٹھی گولیاں اور غلط سلط معنی اور مفاہیم دے کے
ہمیں عمل سے بیگانہ کر دیا ہے ایسے لوگوں نے، علماء سو نے، جو خود بھی حق پر عمل نہیں کرتے اور ہمیں بھی سلانے کی کوشش کرتے ہیں، بیدار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال یہ مضمون جو ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا سامنے کا، تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انکار پہ عذاب اب بھی آتا ہے۔ آج ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہیں، اور غیظ و غضب کی شدت یہ ہے کہ وہ مغضوب علیہ قوم، وہ یہودی قوم، وہ عیسائی قوم آج ہم پر مسلط ہیں، اور ہمیں ان کے ذریعے ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، عیسائیوں سے ہم ڈرتے ہیں، اور یہودیوں سے مسلمان ڈرتا ہے، اور ہندوؤں سے مسلمان ڈرتا ہے، مشرکوں سے مسلمان ڈرتا ہے۔ ان کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں عذاب دے رہا ہے۔ اس سے واحد نجات کی صورت یہ ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں اور کلمہ توحید کی شہادت دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بہرحال یہ عذاب جو ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں من حیث القوم، ہم گرفتار ہیں اس عذاب میں، اور ابھی وقت ختم ہے سامنے کرام، میں تھوڑا سا مضمون رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھجوایا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو تحقیق جھٹلایا ان کے اگلے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول روشن دلائل کے ساتھ، وبالزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتابوں کے ساتھ۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑ لیا جن لوگوں نے انکار کیا۔ فکیف کان نکیر، تو دیکھو کیا ہوا انجام، انکار کا انجام کیا ہوا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ We sent you with the truth, a bearer of good news, and a warner. There is no community but a warner has passed through it. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير۔ If they disbelieve you, those before them also disbelieved. Their messengers came to them with the clear proofs, with the Psalms, and with the enlightening scripture. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ Then I seized those who disbelieved, so how was my rejection? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔